فرا لاہور کے پرانے حصے میں رہتی تھی جہاں کی گلیاں ماضی کی کہانیاں سناتی تھیں۔ 30 کی دہائی کے آخر میں ایک بیوہ وہ اپنے 2 بچوں کو اکیلے پال رہی تھی جب اس کے شوہر کی 5 سال قبل فیکٹری میں آگ لگنے سے موت ہو گئی تھی۔ اس کی موت نے کبھی خبر نہیں دی۔ فرا نے پڑوسیوں کے لیے کپڑوں کی سلائی کی تاکہ ان کا پیٹ بھرا جائے، لیکن اس کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ ایک مرطوب شام جب وہ درگاہ سے واپس چلی آئی، اس کے دوپٹہ میں ابھی تک گلاب کے تیل کی خوشبو تھی۔ وہ اپنی گلی کے قریب سے پرانے قبرستان سے گزری جہاں سے وہ ہمیشہ گریز کرتی تھی، لیکن آج رات کسی چیز نے اسے روک دیا۔ ایک عجیب و غریب خاموشی نے ہوا بھر دی اور پیرفرا اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ مڑ گئی لیکن گلی خالی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ ہوا کی کوئی چال ہوگی، لیکن جب دوبارہ آواز آئی، اس بار صاف اور اس کے بعد قبرستان سے ایک ہلکی سی آواز، اس کے تجسس نے اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ وہ قریب آیا، اس کی سانسیں اتھل رہی تھیں۔ قبروں کے پتھر خاموش گواہوں کی طرح نمودار ہوئے۔ پھر آواز ایک بار پھر بولی، برا کرم مجھے باہر جانے دو۔ فرا جم گئی۔ قبریں نہیں بولتی۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی لیکن بے یقینی سے اس کے پاؤں بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے آواز سے پریشان ہے کر رات ٹالتے اور مڑتے گزاری۔ اس کا دماغ اس احساس کو ہلا نہیں سکتا تھا کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح تک فرا اسے مزید نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ٹارچ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ، مقدس پانی کی ایک بوتل اور ایک دعائیہ کتاب پیک کی، اپنے بچوں کو ایک پڑوسی کے پاس چھوڑ دیا۔ اس بار وہ دن کے اجالے میں قبرستان واپس آئی۔ جس قبر سے اس نے آواز سنی تھی وہ ہمیشہ کی طرح دکھائی دیتی تھی، پرانی اور دھنسی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی تو ہوا تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ کے نیچے کی زمین غیر فطری طور پر گرم محسوس ہوئی۔ اس رات اس کے خوابوں میں آواز آئی، میں مری نہیں تھی، انہوں نے مجھے زندہ دفن کر دیا۔ فرا ہوا کے لیے ہانپتے ہوئے اٹھی۔ عورت کا نام سرگوشی میں اس کے پاس آیا، زارا۔ اگلی صبح فرا امام کے پاس رہنمائی لینے گئی۔ جب اس نے اسے آواز اور قبر کے بارے میں بتایا تو وہ پیلا ہو گیا۔ اس سے دور رہو، اس نے خبردار کیا۔ ایسی روحیں ہیں جن پر اب قابو نہیں پا سکتے، لیکن فرا اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ آواز اس کا حصہ بن چکی تھی اور خوف زدہ آنکھوں والی عورت کا چہرہ اس کے خوابوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ زارا کی مدد کی التجا ہر گزرتے دن کے ساتھ زور سے گونج رہی تھی۔ ایک رات فرا نے ایک واضح خواب دیکھا جہاں زارا نے سب کچھ ظاہر کیا۔ اسے اس کے چچا نے زہر دیا تھا، اسے مردہ قرار دیا تھا اور زندہ دفن کیا گیا تھا۔ زارا کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ پرعزم فرا نے میونسپل آفس کا دورہ کیا، تدفین کے ریکارڈ کو تلاش کیا اور زارا کا نام پایا، زارا اقبال، عمر 19۔ موت کی وجہ دل کا دورہ۔ کوئی پوسٹ مارٹم نہیں۔ سچائی نے اسے لہر کی طرح ٹکرایا۔ اس رات فرا واپس قبرستان آ گئی۔ اس نے اپنی شال میں ایک چھوٹا سا بیلچہ ڈالا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ چاندنی زمین میں کھودتے ہی ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی کھدائی کے بعد اس نے لکڑی کو مارا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے تابوت کھولا۔ اندر ایک مڑا ہوا کنکال تھا، انگلیاں ایک بے چین پنجوں میں گھمائی ہوئی تھیں، اور خون میں لتھڑے ہوئے ڈھکن پر یہ الفاظ تھے، زندہ ہوں، مدد کرو، میں زندہ ہوں، میری مدد کریں۔ فرا دم بخود ہو کر گر پڑی۔ وہ حقیقت سے پردہ اٹھا چکی تھی۔ زارا کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ زارا کے قتل کی حقیقت فرا کے دل پر بہت بوجھل تھی، لیکن وہ خود کو راتوں رات قبرستان جانے سے نہ روک سکی۔ وہ جرم اور غصے سے بھسم ہو گئی تھی۔ زارا کی موت ناانصافی اور خوفناک اسے انصاف کے لیے پکار رہی تھی، لیکن ایک عورت لالچ اور کرپشن کی ان قوتوں کے خلاف کیا کر سکتی تھی جنہوں نے زارا کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ فرا جتنا اس کے بارے میں سوچتی تھی وہ اتنا ہی پرعزم ہوتی جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سچ کو بے نقاب کرنا ہے، لیکن اسے نتائج کا خوف بھی تھا۔ اگر دنیا اس پر یقین نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر پرے سے آوازیں اسے ہمیشہ کے لیے پریشان کر سکیں؟ ایک رات جب وہ زارا کی قبر کے قریب بیٹھی تھی تو اس نے ایک عجیب سا احساس محسوس کیا۔ ایک ٹھنڈی ہوا قبرستان میں بہہ رہی تھی اور اس کے پیروں کے نیچے کی زمین سرکنے لگی تھی۔ اچانک زارا کی آواز، جو اب پہلے سے زیادہ واضح تھی، اس کے کان میں سرگوشی کی، میری مدد کرو، مجھے آزاد کرو۔
فرا کے کھڑے ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اگلا قدم اٹھانا تھا۔ اسے زارا کے خاندان کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس کے چچا سے جس نے اسے قتل کیا تھا۔ لیکن وہ خود کو اور اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالے بغیر یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اگلے دن فرا زارا کے چچا کے گھر چلی گئی۔ وہ شخص شہر کا ایک امیر طاقتور شخصیت تھا، اس کے ہاتھ اپنی بھانجی کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ فرا بوجھل دل کے ساتھ گھر پہنچی، اس کا پیٹ گرہوں میں تھا۔ وہ اس جگہ کے آس پاس کی ہوا میں اندھیرے کو محسوس کر سکتی تھی، جیسے کہ دیواریں اس قدر خوفناک راز چھپا رہی ہیں جن کو بتایا نہیں جا سکتا۔ جب اس نے زارا کے بارے میں اس کا سامنا کیا تو اس کا چہرہ ٹھنڈا اور مسترد ہو گیا۔ زارا ایک پریشان لڑکی تھی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، وہ کمزور تھی، بہتر ہے کہ وہ چلی جائے۔ الفاظ ایک تھپڑ کی طرح ڈٹ گئے، لیکن فرا اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ تم نے اسے مار ڈالا، اس نے الزام لگایا۔ تم نے اسے زہر دیا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے زارا کے چچا نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک تلخ ہنسی کے ساتھ اس نے جواب دیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، گھر جاؤ فرا، تم ان چیزوں میں مداخلت کر رہے ہو جو تم نہیں سمجھتے۔ فرا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی جسمانی ثبوت نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو دنیا کی تمام دولت اور جھوٹ سے زیادہ طاقتور تھی، سچ۔ زارا کی روح اس میں زندہ تھی، اسے زور دے رہی تھی۔ اسے گہرا کھودنا پڑا۔ اگلی رات فرا ایک عزم کے ساتھ قبرستان واپس آئی۔ اس نے زارا کی قبر پر کھڑے ہو کر سرگوشی کی اور دعا کی، لیکن اس بار جب وہ زمین کو چھونے کے لیے گھٹنے ٹیک رہی تھی، اس نے زمین میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی، ایک گہری پریشان کن کمپن۔ مٹی کے نیچے کچھ ہل رہا تھا۔ فرا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ ایک بار پھر کھودنے لگی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن پرعزم۔ مٹی کے ہر بیلچے کے ساتھ زمین کراہنے لگتی تھی اور ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی تھی۔ لکڑی کے تابوت کے دوبارہ نمودار ہونے میں گھنٹے گزر گئے، لیکن اس بار کچھ مختلف تھا۔ قبر کے ارد گرد کی ہوا امید سے بھاری محسوس ہوئی، جیسے مردہ روحیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ فرا ایک لمحے کے لیے ہچکچا، پھر ایک بار پھر تابوت کھولا۔ اس بار جب اس نے اندر جھانکا تو اسے کچھ خوفناک نظر آیا۔ صرف ایک کنکال ہی نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب بٹی ہوئی شکل، ایک ایسی شخصیت جو ایسا لگ رہی تھی جیسے وہ اب بھی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ فرا نے چیخ ماری اور لڑکھڑا کر پیچھے ہو گئی، اس کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ زارا کی روح پھنس گئی، اس کا جسم ایک ابدی ڈراؤنے خواب میں سڑنے کے لیے چھوڑ گیا۔ لیکن فرا کے پاس خوف کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ اسے سچائی سے آگاہ کرنا تھا، چاہے قیمت کیوں نہ ہو۔ اگلے چند دن فرا کے لیے خوف اور عزم کے دھندلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زارا کی کہانی کو ظاہر کرنے کا مطلب طاقتور لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور داؤ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن وہ زارا کی روح کو اذیت میں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خوابوں میں اس کے پاس آنے والی آوازیں تیز تر ہو گئی تھیں، زیادہ بے چین ہو کر اسے کام کرنے پر زور دے رہی تھیں۔ فرا جانتی تھی کہ اسے حکام کے پاس جانا ہے، لیکن وہ اس پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ شہر کو کنٹرول کرنے والے بدعنوان پولیس افسران اور طاقتور آدمی سچائی کی پرواہ نہیں کریں گے، صرف ان کی طاقت کو خطرہ میں ڈالنے والے کو خاموش کرنے کے بارے میں۔ لیکن فرا اب رک نہیں سکتی تھی۔ وہ زارا کی روح کو قید نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی اور زارا کے چچا کا ایک بار پھر سامنا کرنے کا فیصلہ کیا، اس بار ان ثبوتوں کے ساتھ جو اس نے تابوت خراشیں خون سے پردہ اٹھایا تھا۔ اس نے اسے اپنی عظیم الشان حویلی میں چمڑے کی کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا، جس کے ہاتھ میں وہسکی کا گلاس تھا۔ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی پریشان ہو، ایک مکھی اس کے ارد گرد گونج رہی ہو۔ میرے پاس اب ثبوت ہے، فرا نے کہا، اس کی آواز کانپتی لیکن مضبوط تھی۔ اس بات کا ثبوت کہ تم نے اپنی بھانجی کو قتل کیا ہے۔ زارا کے چچا نے دیر تک اسے دیکھا، پھر کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور حساب لگا رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے جھوٹ سے تباہ کر سکتے ہو؟ اس نے طنز کیا۔ تم صرف ایک بیوہ ہو، ایک معمولی عورت ہو، تمہیں یہاں کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرا کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سچ میں طاقت ہوتی ہے، اور میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتی، زارا کے چچا نے اس کی طرف لپکا، اس کے ہاتھ اس کا گلا پکڑ رہے تھے۔
تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے برباد کر سکتے ہو؟ اس نے چیخ ماری۔ فرا نے جدوجہد کی لیکن اس لمحے میں کچھ غیر معمولی ہوا۔ ان کے آس پاس کی ہوا برفیلی ہو گئی اور ایک زوردار گونجتی ہوئی چیخ نے کمرے کو بھر دیا، ایک چیخ جو قبر کے پرے سے آئی تھی۔ دیواریں ہل گئیں، زمین کانپ اٹھی۔ زارا کی روح جاگ گئی تھی۔ چچا پیچھے ہٹ گئے، خوف سے اس کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ وہ ٹھوکر کھا کر پیچھے ہٹ گیا، دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں، وہ نہیں، ابھی نہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ زارا کا غصہ جاگ چکا تھا اور فرا اس کے انصاف کا آلہ بن چکی تھی۔ سچ نکل چکا تھا اور زارا کے چچا گرفتار ہو چکے تھے، لیکن فرا کا دل پھر بھی خوف کی گونج سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے بعد کے ہفتوں میں اس نے اس کا وزن محسوس کرنا شروع کر دیا تھا جو اس نے اتارا تھا۔ زارا کی روح اب قبر میں پھنسی نہیں تھی، لیکن اب وہ پوری دنیا میں آزادانہ حرکت کر رہی تھی، اور فرا اسے اپنے ارد گرد کی ہوا میں محسوس کر سکتی تھی، جیسے اسے مسلسل دیکھا جا رہا ہو۔ حکام نے زارا کی موت کی چھان بین کی تھی، اور فرا نے جو شواہد سامنے لائے تھے، اس کے نتیجے میں زارا کے چچا کی گرفتاری ہوئی۔ ایک ایسا شخص جس کی دولت اور اثر و رسوخ نے اسے اتنے عرصے تک انصاف سے بچا رکھا تھا۔ یہ ایک فتح تھی، لیکن یہ اس کی قیمت کے بغیر نہیں تھی۔ زارا کے چچا کو جیل میں رکھا گیا، اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی، اس کی ساکھ تباہ ہو گئی۔ شہر کی اشرافیہ نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، اور ایک زمانے کا طاقتور آدمی اب اپنے سابقہ نفس کا خول بن چکا تھا۔ پھر بھی بے چینی کا احساس فرا کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر رات ہوا ٹھنڈی لگتی تھی، اس کے ارد گرد کا اندھیرا مزید دم گھٹنے لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹی، اسے سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، پہلے تو نرم ہوا کہ جھونکے کی طرح، لیکن ہر گزرتی رات کے ساتھ زور سے بڑھ رہی تھی۔ فرا، شکریہ۔ زارا کی آواز اب اس کے خوابوں میں ایک مدھم گونج نہیں رہی تھی، بلکہ ایک طاقتور موجودگی جو اس کے ذہن کو بھر دیتی تھی، اور ہر رات فرا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے زارا کی روح اس کے ساتھ تھی۔ وہ پیروی کیے جانے کے احساس سے بچ نہیں سکتی تھی، اس کے ہر اقدام کی نگرانی اس انتقامی قوت سے ہوتی تھی جسے اس نے آزاد کیا تھا۔ ایک شام جب فرا اپنے عاجز کمرے میں بیٹھی سلائی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اسے اچانک درجہ حرارت میں کمی محسوس ہوئی۔ کھڑکیاں کھڑکنے لگیں اور روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا، اور دروازے پر سایہ دیکھنے کے لیے موڑ کر دیکھا۔ یہ کوئی جسمانی شکل نہیں تھی، لیکن ہوا کسی غیر معمولی چیز کے وزن سے موٹی ہو گئی تھی۔ آواز پھر آئی، لیکن اس بار وہ نرم التجا نہیں تھی۔ یہ طاقتور تھا، کمانڈنگ۔ تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فرا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ اب قابو میں نہیں رہی تھی۔ زارا کی روح بہت مضبوط ہو چکی تھی، اور اب وہ غصے میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کمرہ اس کے اندر بند ہوتا جا رہا ہے، دیواریں ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ مضبوطی سے دبا رہی ہے۔ فرا زارا کے غصے کو ہوا میں گھومتی محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے مجھے ایک بار مارا تھا فرا، تم نے مجھے زمین میں گاڑ دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اپنے درد کا احساس دلاؤں گا۔ فرا ٹھوکر کھا کر پیچھے ہو گئی، اس کے ہاتھ خود کو ساکت کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے، لیکن کمرے کو ایسا لگا جیسے یہ گھوم رہا ہے، زارا کی روح کا وزن اس پر حاوی ہے۔ سائے مڑ گئے اور فرا زارا کا چہرہ دیکھ سکتی تھی، پیلا کھوکھلا، اس کی آنکھیں دہشت اور غصے سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تب ہی فرا کو احساس ہوا، زارا کی روح آزاد ہو گئی تھی، لیکن اسے سکون نہیں تھا۔ یہ عذاب میں مبتلا روح تھی، انتقام کے چکر میں پھنسی ہوئی تھی، اور فرا نے سچائی کو ظاہر کرنے کی اپنی اشد ضرورت میں نادانستہ طور پر ایک ایسی چیز نکال دی تھی جو کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن فرا نے یہ بات ختم ہونے سے انکار کر دیا۔ اس نے انصاف کے لیے جنگ لڑی تھی، اور وہ زارا کے غصے کو اپنی لپیٹ میں نہیں لینے دیتی تھی۔ فرا اونچی آواز میں بولی، اس کی آواز کانپ رہی تھی لیکن پرعزم تھی۔ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے زارا، تمہارا قاتل جیل میں ہے، انصاف ہو گیا ہے۔ دروازے پر سایہ ٹمٹماتا ہے، اور اس کے ارد گرد ٹھنڈی ہوا کم ہونے لگی تھی۔ زارا کی روح نے اندھیرے کے چھٹنے سے پہلے ایک طویل ماتمی آہوزاری کی۔ فرا کا دل اس کے سینے میں دھڑکتا، مگر وہ لمبا کھڑا تھا۔ حساب آ چکا تھا اور زارا کی روح نے اس کی قیمت پوری کر دی تھی۔ لیکن اب فرا دیکھ سکتی تھی کہ سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ زارا کی کہانی میں اور بھی بہت کچھ تھا، اور یہ ختم ہونے سے بہت دور تھا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، فرا اس بھاری بوجھ کو محسوس کر سکتی تھی
جو اس پر اتنے عرصے سے دبا رہا تھا بالآخر اٹھانا شروع ہو گیا۔ وہ جابرانہ خاموشی جو کبھی اس کی راتوں کو دہشت سے بھر دیتی تھی آہستہ آہستہ ایک نئی خاموشی سے بدل گئی۔ اس نے اب نہ زارا کی آواز سنی اور نہ ہی اس روح کی ٹھنڈی گرفت کو محسوس کیا جس نے اسے ہر قدم پر ستایا تھا۔ زارا کے غیظ و غضب کی خوفناک موجودگی ختم ہو گئی تھی اور فرا کو ایک عجیب سکون کا احساس ہو گیا تھا۔ زارا کے چچا کا مقدمہ تیزی سے چل رہا تھا۔ فرا کے سامنے آنے والے شواہد سے زارا کے قتل اور غلط تدفین کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اس شخص کو سزا سنائی گئی، اس کی دولت اور اثر و رسوخ قانون کے بوجھ تلے دب گیا۔ لیکن فرا جانتی تھی کہ انصاف کی حقیقی قیمت کسی بھی قید کی سزا سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے زارا کی روح کو تڑپتے ہوئے محسوس کیا تھا، بدلہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن فرا کے عمل سے ہی روح کو رہائی ملی چاہے اس کی قیمت ہی کیوں نہ پڑے۔ اتنی دیر تک اس کا پیچھا کرنے والے سرگوشیاں اور سائے اب ختم ہوتے دکھائی دے رہے تھے اور اس کے ارد گرد کی ہوا ہلکی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن یہ صرف روح کی جسمانی موجودگی ہی نہیں تھی جو ختم ہو گئی تھی، بلکہ یہ جذباتی وزن بھی تھا۔ فرا اپنی روح کو دھیرے دھیرے صحت یاب ہونے کو محسوس کر رہی تھی، حالانکہ اس سفر نے اپنا نقصان اٹھایا تھا۔ زارا کی سچائی کو دریافت کرنے کے صدمے، تابوت کے اندر خرویچ کے نشانات کی ٹھنڈک دریافت اور انصاف کی تلاش کے جذباتی رولر کوسٹر نے اسے بدل دیا تھا۔ لیکن اب وہ دوبارہ سانس لے سکتی تھی۔ ایک دوپہر فرا نے خود کو لاہور کی سڑکوں پر چلتے ہوئے پایا، اس کا دل راحت اور غم کی آمیزش سے ہلکا تھا۔ سورج نے شہر پر ایک گرم چمک ڈالی تھی، روزمرہ کی زندگی کا شور ایسا جاری تھا جیسے کچھ نہیں بدلا تھا، پھر بھی فرا کو ایسا لگا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا بالکل مختلف ہے۔ وہ قبرستان جا چکی تھی جہاں زارا کو مقدمے کے بعد کئی بار دفن کیا گیا تھا، ہمیشہ قریب جانے سے ہچکچاتے تھے، پرانے زخموں کے دوبارہ کھلنے سے ڈرتے تھے۔ لیکن آج اسے کسی چیز نے بلایا۔ اسے ایک آخری الوداع کہنے کے لیے جانا تھا۔ فرا جیسے ہی قبرستان کے قریب پہنچی، خوف کا جانا پہچانا احساس اس کے سینے میں ماضی کی طرح بسا نہیں تھا۔ وہ دروازے سے گزری، اس کے قدم مستحکم اوپر درختوں کی سرسراہٹ ایک پر سکون پس منظر بنا رہی تھی۔ قبرستان میں خاموشی تھی، تقریباً بہت پرسکون، لیکن فرا کو اب روح کا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زارا کو آخر کار وہ سکون مل ہی گیا تھا جس سے وہ زندگی میں انکاری تھی۔ فرا قبر کے سامنے کھڑی قبر کے بوسیدہ پتھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ یہاں کھڑے ہو کر ایک ایسی عورت سے بات کرے گی جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا، لیکن اب اس کے پاس اس کی عزت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ فرا نے آنکھیں بند کی اور پچھلے چند ہفتوں کا وزن اپنے اوپر دھلنے دیا۔ نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی پریشانی، صرف ایک گہری دردناک تفہیم۔ زارا، فرا نے سرگوشی کی، اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ اب کو رہا کر دیا گیا ہے، اب کا قاتل سلاخوں کے پیچھے ہے، انصاف مل گیا۔ الفاظ کو ہوا میں ڈوبنے دیتے ہوئے وہ رک گئی۔ مہینوں میں پہلی بار اس نے اپنے کندھے پر نظر ڈالنے، اپنی آنکھوں کے بوجھ کو محسوس کرنے کے لیے اتنی عجیب غیر مری کھینچ محسوس نہیں کی۔ وہ اب اکیلی نہیں تھی اور زارا کی موجودگی، جو کبھی زبردست اور خوفناک تھی، ایک سکون بخش خاموشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ فرا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چھوٹی سی دعائیہ کتاب نکالی جو اس نے اس پوری آزمائش میں اپنے ساتھ رکھی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ان آیات کی تلاوت شروع کی جو اس نے پہلے کئی بار پڑھی تھیں۔ الفاظ اب مختلف محسوس ہو رہے ہیں، مضبوط، زیادہ اہم۔ جیسے ہی الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے، وہ ہوا میں ایک تبدیلی محسوس کر رہی تھی، جیسے زمین خود اسے جواب دے رہی ہو۔ ہوا تیز ہونے لگی، درخت اس طرح ڈول رہے تھے جیسے اس کی دعا کو تسلیم کر رہے ہوں۔ گرم ہوا کے جھونکے میں ایک نرم خوشبو، پھول تازہ اور خوشبو، جیسے کہ قدرت خود اپنا سکون پیش کر رہی تھی۔ ہوا ہلکی سورج کی روشنی اور ایک لمحے کے لیے فرا کو احساس ہوا کہ جرم اور خوف کا بوجھ پوری طرح سے ہٹ گیا۔ اسے یہ جاننے کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے۔ زارا کی روح آزاد ہو چکی تھی اور ایسا کرتے ہوئے فرا کو اپنا سکون مل گیا تھا۔ وہ سائے جو کبھی اس کی ہر حرکت سے چمٹے رہتے تھے۔ زارا کی موجودگی کا دیرپا احساس اسے رات کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ پہلی بار جو ہمیشہ کے لیے محسوس ہوتا تھا، فرا رات کے آخری پہر میں جاگنے، اندھیرے میں سرگوشیوں کو سننے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی ٹھنڈک محسوس کرنے کے خوف کے بغیر سو سکتی تھی۔ وہ کچھ دیر قبر کے سامنے بیٹھی رہی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہاتھ زمین پر نرمی سے ٹکے ہوئے تھے۔
قبرستان میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور فرا کو اپنے دل کی دھڑکن اور پتوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے مزید بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ زارا نے اس کی بات سنی تھی اور فرا نے وہی کیا تھا جو اس نے کرنا تھا۔ اس نے سچائی سے پردہ اٹھایا تھا، اپنے خوف کا مقابلہ کیا تھا، اور اس عمل میں زارا کی روح اور اس کی اپنی دونوں کو آزاد کر دیا تھا۔ جیسے ہی سورج افق سے نیچے ڈوبنے لگا، قبرستان پر نارنجی رنگ کی چمک ڈالتے ہوئے فرا اپنے کپڑوں سے گندگی صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے آخری بار قبر کی طرف مڑ کر دیکھا، بندش کا احساس اس کے سینے میں گہرا ہو رہا تھا۔ اب آرام کرو زارا، تم آخر سکون میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی فرا مڑی اور چلی گئی، اس کے قدم ہلکے، اس کے دل پر ماضی کے بوجھ کا بوجھ نہیں تھا۔ اس نے پھر پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ سفر طویل تھا، خوف، غم اور شک کے لمحات سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ طاقت، لچک اور چھٹکارے کا سفر بھی تھا۔ فرا نے اندھیرے کا سامنا کیا، سچائی کو بے نقاب کیا اور انصاف لایا جہاں اسے طویل عرصے سے انکار کیا جا رہا تھا، اور اب آخر کار وہ آزاد تھی۔